قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے وحی الہی کی معجزہ نمائیاں۔ وحی الہی کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا مبارک اور تعجب انگیز تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آپ کے منصب سے آگاہ کر دیا گیا اور یہ فرض سونپا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عالم انسانیت کی آگاہی کے لیے یہ اعلان فرما دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ نیکی کا نتیجہ اچھا اور برائی کا نتیجہ لازماً برا ہے۔ جو شخص رب ذوالجلال کی چوکھٹ چھوڑ کر غیروں کے در پر جھکے گا وہ ہمیشہ خائب و خاسر رہے گا۔ وحی کی بندش، پوشیدہ حکمتیں اور آغاز نو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت کے فرائض نبھانے کے لیے وحی کی روشنی کے منتظر رہتے تھے، اور جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تو ایسا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں گزرتا تھا۔ آپ وحی کا پیغام وصول کیے بغیر کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ پہلی وحی اترنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی رک جانے کے اس عرصے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں بندش کی مدت 3 سال تھی اور بعض نے 2.5 سال کہی ہے۔ ابن عباس نے 40 دن کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بندش تھوڑے دن ہی رہی۔ وحی کا تعلق اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا سے ہے۔ وحی رک جانے میں یہ سبق اور حکمت روشن ہے کہ یہ معاملہ ہر لحاظ سے پوری طرح صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ وہ شہنشاہ اعظم ہے، قادر مطلق ہے، جب چاہے وحی بھیجے، جب چاہے روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ جب وحی کا سلسلہ رک جاتا تھا اور جبرائیل علیہ السلام کی معرفت آسمانی خبریں آنی بند ہو جاتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی بڑھ جاتی تھی۔ منزہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل صاف اور غیر مبہم الفاظ میں حکم دیا ہے کہ آپ وحی کے بارے میں لوگوں کو 2 ٹوک بات بتا دیں کہ میں صرف وحی کی روشنی میں عمل کرتا ہوں۔ مجھے اس باب میں کوئی اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کروں۔ یہ معاملہ ایک بہت بڑی حقیقت کی خبر دیتا ہے۔ غور کا مقام ہے کہ جب خود سیدنا انبیاء پر وحی آنی بند ہو جاتی اور آپ آسمانی احوال سے بالکل بے خبر اور لا علم رہتے تھے تو پھر وہ لوگ کس منہ سے غیب بینی کا دعویٰ کرتے ہیں جو کالے علم، فال، ستاروں کی چال اور ہاتھوں پر پھیلی ہوئی لکیروں سے تہمات کا تانا بانا بنتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مستقبل کے خود ساختہ من پسند احوال بتا کر ان کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عالم غیب ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی آگاہی کے لیے وحی کے محتاج تھے۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کی اہمیت۔ نبوت کا آغاز بھی درجہ بدرجہ ہوا۔ پہلے خلوت کا مرحلہ آیا، پھر سچے خواب دکھائی دیے، پھر نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اسی طرح غیر مسلموں کو دعوت دینے کا اصول بھی یہی ہے، جیسا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تو فرمایا، آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ آپ سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت توحید کی طرف بلائیں۔ جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں تو انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل کرنے لگیں تو آپ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی کے غرباء کو دی جائے گی۔
جب وہ یہ بات مان لیں تو آپ ان سے زکوٰۃ لیں، لیکن زکوٰۃ میں لوگوں کے بہترین مال نہ لیے جائیں۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ان صورتوں کو اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ جب وحی کی روک اٹھ گئی تو سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے غار حرا میں کچھ وقت گزارا، پھر جب میں نیچے اترا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے دائیں طرف بھی دیکھا، بائیں طرف بھی دیکھا، آگے پیچھے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ایک وجود فرشتہ نظر آیا۔ میں گھر ختیجہ کے پاس پہنچا اور میں نے کہا، مجھے کمبل اڑا دو اور مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اس کے بعد تسلسل سے وحی نازل ہونے لگی۔ کچھ روایات میں سورۃ المزمل کے پہلے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب وحی آنے کا سلسلہ رک گیا اور آپ پر یہ مرحلہ شاق گزرنے لگا تو آپ نے خود کلامی کے انداز میں اپنے آپ سے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ میرا ساتھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سورۃ الضحیٰ لے کر آئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ پھر مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر پچھلی نوازشوں اور مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ عطا کیا، اور آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو تنگ دست پایا پھر مالدار کر دیا۔ سورۃ الضحیٰ کی شان نزول کے بارے میں معتبر روایات وہی ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ جندب بن سفیان بجلی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ آپ 2 یا 3 دن رات قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھے۔ ایک عورت ام جمیل آئی اور کہنے لگی، اے محمد، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ 2-3 راتوں سے تمہارے پاس نہیں آیا۔ تب اللہ جل وجل نے یہ سورت نازل کی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ یہ ایک اور طرح کی بندش ہے، اس سے وحی کی معروف بندش مراد نہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ جو صحیح بخاری کی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ وحی کی بندش کے بعد سب سے پہلے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جبکہ سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات اور سورۃ الضحیٰ بھی بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ وحی کی بندش ختم ہونے کے بعد جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات میں پہلی مرتبہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور انسانوں کو اس گمراہی کے انجام سے ڈرائیں جس میں وہ مبتلا ہیں۔ اس دنیا میں جہاں غیروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، آپ اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، تو آپ مسلسل 23 سال تک اس پر کاربند رہے اور اس حکم کی بجاآوری کا حق ادا کر دیا۔ سورۃ المدثر کی آخری آیت میں ہے، وَثِیَابَکَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیں اور ناپاکی سے دور رہیں، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اب جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ظاہری و باطنی پاکیزگی اور کامل اخلاص کے ساتھ مخلوق کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ آپ نہ صرف روحانی پاکیزگی کا خیال کریں بلکہ لباس اور جسمانی پاکیزگی کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں، کیونکہ ظاہری حالت اور لباس اندرونی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پر احسان کر کے زیادہ پانے کی امید نہ رکھنے کی تلقین بھی کی گئی۔ اس میں امت کے لیے یہ سبق چمک رہا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اسے اپنا غلام ہی نہ بنا لیں اور احسان کی آڑ میں استحصال نہ کریں
دوسری جگہ فرمایا گیا ہے اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ فرمان الہی ولا ربک فصبر میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد مخالفین کی جانب سے مخالفت، استہزاء اور مذاق سے لے کر آپ کو قتل کرنے تک کی سازش کی جائے گی اور مختلف تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ نزول وحی کی کیفیات۔ نزول وحی کی مختلف کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ سے کلام کرے مگر الہام دل میں القاء کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ حافظ ابن قیوم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائے۔ سچے خواب۔ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ نبی کریم پر وحی کی ابتدا اسی سے طریقے سے ہوئی جیسا کہ ام المومنین سیدنا عائشہ کی روایت میں پہلے گزر چکا ہے۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے بغیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے۔ جب ایسا موقع آتا تو رسالت مان سمجھ جاتے تھے کہ جبرائیل میرے معاملے دل میں بات ڈال رہا ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا پورا رزق حاصل نہیں کر لیتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ کبھی فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی کی صورت میں ظاہر ہوتا، وہ آپ کو وحی سناتا اور آپ اس وحی کو یاد کر لیتے۔ اس صورت میں صحابہ کرام بھی کبھی کبھی فرشتے کو دیکھ لیتے تھے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی گھنٹی کی آواز کے مانند آتی تھی۔ یہ صورت آپ پر بہت گراں گزرتی تھی۔ وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کے پیشانی پر پسینہ چمک اٹھتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ وحی کی شدت کو سیدنا زید بن ثابت نے اس طرح بیان فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیت املا کی، ایمان والوں میں سے کسی عذر کے بغیر بیٹھ رہنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اسی دوران میں اچانک حضرت عبداللہ بن ابن ام المکتوم آ گئے۔ وہ نابینا تھے۔ رسول اللہ سے عرض کرنے لگے، اگر میں جہاد میں کی طاقت رکھتا تو جہاد کرتا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹانگ میری ران پر تھی۔ اس حالت میں مجھ پر اتنا زبردست بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران کچلی جانے کا خوف ہوا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھتے، اور وہ آپ پر اللہ کے حکم کے مطابق وحی کرتے، جیسا کہ سورۃ النجم میں اس کی وضاحت بیان ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہم کلام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے واسطے کے بغیر براہ راست کلام فرمانا ایسے ہی تھا جیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ حضرت موسیٰ کی یہ قدر و منزلت قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اور زیادہ بلندی پر لے جایا گیا، حتیٰ کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں مجھے کلموں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ نمازوں کی تعداد کم کرانے کے لیے آپ بار بار اوپر جاتے رہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام کا شرف عطا فرمایا۔